الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، اس دن ہم نے نحو میر کا سبق پڑھا تھا جی۔ اس نحو میر کے مصنف کون ہے جی؟ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ ہر سبق کے ساتھ دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ کتابوں کے نام اور ان کے مصنف حضرات کے نام یاد ہو جائیں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ، ان کو اکثر طور پہ لوگ بس اس طرح ہی علامہ جرجانی صاحب اس طرح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جرجان کی ہے یا کابل چ یا جی ادھر ہی ایران میں چکے جی نیڑے جی۔ اچھا جی، اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے چوتھی قسم کون سی ہے؟ ہم نے ابھی تک صرف 3 پڑھے تھے۔ پہلا پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا جی؟ مفرد منصرف صحیح، دوسرا پڑھا تھا جاری مجرا صحیح، اور تیسرا پڑھا تھا جمع مکسر منصرف، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم چوتھا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے چوتھی قسم کون سی ہے؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ ایک ہوتی ہے جمع مذکر اور ایک ہوتی ہے جمع مؤنث۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم میں فرق بتلائیے اگر کسی کو پتہ ہے تو، نہیں تو بات سنو۔ تو جمع مذکر سالم کون سی ہوتی ہے محمد حبیب الرحمان؟ جو جمع مذکر کے لیے ہو، نہیں، جمع مذکر جو مذکر کے لیے ہو، جمع مذکر کے لیے نہ ہو، ہاں، جو مذکر کے لیے اور اس میں واحد سلامت، واحد سلامت ہو۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ نہیں، واحد سلامت تو ماں سمجھ آ گئی نا، نشانی کی ہوئی جمع نہیں۔ نہیں تین ایسے لفظ آئے گا تو وہ تو تثنیہ کی نشانی ہے۔ نہیں، وہ تو زیر بعد میں پڑھیں گے، پہلے پوری نشانی بتائیں اگر پتہ ہے تو۔ جمع مذکر سالم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا تو آئے گا واو نون اور یا آئے گی یا نون۔ سمجھ آئی نہیں جی ملک صاحب؟ اچھا، مسلم جمع کے ہوئے ہستی ہیں، مسلمات بھی کہی ہو، نہیں مسلمین کی طرف ہو پہلا۔ اچھا مسلمین، اچھا یہ بتاؤ، مسلم کی جمع تو یہ ہے مسلمین، اس کے علاوہ کون سی جمع ہو سکتی ہے؟ مسلمون۔ اب مسلمون میں واو اور نون ہے، کس کی نشانی ہے؟ جمع کی۔ ان کیوں نہیں آئیں یہ؟ اچھا، اور مسلمین میں یا اور نون ہے۔ اب بتاؤ کہ مسلمون کا معنی جو مسلمان ہے، تو مسلمین کا معنی بھی مسلمان ہے، تو یہ 2 نشانیاں کیوں بتائیں گے؟ یہ کہتے ہیں تو اس سوال پیدا ہوتا نہ ہے کیا؟ ہو گیا یہ جواب کدے کر سو نہ تو یہ بات مسئلہ حل ہو اتلا کیوں عبداللہ شاہ صاحب؟ ہاں کیوں بھائی ڈھوکمراہ؟ یہ کس نے وید جمع کس نے دسنے کی نشانی ہے؟ مسلمون جمع مذکر سالم مذکر، اچھا ٹھیک جی۔ جمع مذکر سالم کی نشانی ہے واو نون اور یا نون، ایک تو یہ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ واحد سلامت رہے گا، واحد ٹوٹے گا نہیں۔ مسلم ایک مسلمان، ذرا تسنیہ بناؤ، مسلمین۔ اب اس میں بھی یا نون آئی ہوئی ہے، تو آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ یا نون جو ہے یہ جمع کی ہے
یا تثنیہ کی ہے. اب وہ بات آئے گی جو آپ بتا رہے تھے پہلے. کیا؟ کھوتے نہ سر مائیا. ہاں اکیاں تو ماں چاہتے تو انہ پہ پھر مائیا. کیوں جی؟ مسلمین. اب پورے لفظ پڑھیے. مسلمین. ہون پڑھو مسلمین. ہون تو سو فرق کیا ہے؟ جب تثنیہ ہوگا تو یا کے اوپر زبر ہوگی اور نون کے نیچے زیر ہوگی. مسلمین. اور جب جمع ہوگی تو یا کے نیچے زیر ہوگی اور نون کے اوپر زبر ہوگی. مسلمین. اسا اونچا کرنے ہو. مسلمین. ہون جناب یہ آپ کون سی جمع پڑھ رہے ہیں جی؟ جمع مذکر سالم. جمع مؤنث سالم. یہ بورڈ صاف کے دیتا آج اتنا سونا ہے. شابدین پتر بولیے والا داری بھوک لگنا آ رہا ہے. اچھا جی پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ادھر ذرا دیکھیں بورڈ کی طرف ساتھ دو. میم سین لام میم اکٹھے جڑے ہوئے ہیں. کیا بن گیا ہے؟ مسلم. اب آپ ادھر آج اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس تثنیہ کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. آپ مسلمین پہ ڈائریکٹ آ جائیں. دیکھیں ادھر میم ہے, ادھر بھی میم ہے, ادھر سین ہے, ادھر بھی سین ہے, ادھر لام ہے, ادھر بھی لام ہے, ادھر میم ہے, ادھر بھی میم ہے. پورا مسلم جمع میں آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ یہ جو سالم ہے نا سالم, اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر تھا وہ ادھر سالم آیا ہوا ہے. اب یہ تو تھے نا ایک مسلم, یہ بھی ایک مسلم ہو گیا. اب اس کو زیادہ مسلمان بنانے ہیں تو ہم نے کیا نشانی لگائی ہے جی؟ یا نون. کیا؟ یا نون. تو بن گیا مسلمین. بولو ذرا. اچھا یہ میں نے اب کیا لکھا ہے؟ مسلمون. اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے ادھر آ جائیں. یہ کنفیوژن دور کر رہے. عبداللہ شاہ کہتا ہے, بلکہ عبداللہ شاہ نہیں, شیراز, جس کے ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, اتنا عقل مند آدمی, یہ کہتا ہے کہ اتنے بھی یا نون, ادھر بھی یا نون ہے اور ادھر بھی یا نون ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمین ہے یا مسلمین ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ بہت سارے پیر صاحبان جو ہیں آج کل کے, وہ کہتے ہیں میرے بہت مریدین ہیں. ٹھیک ہے لفظ جی؟ نہیں ٹھیک, مریدین. شاباش. دیکھیں نا ابھی سامنے لکھا ہوا نا مسلمین اور مسلمین. مسلمین کا مطلب کیا ہے؟ 2 مسلمان. اور مریدین کا مطلب کیا ہے؟ 2 مرید. تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے میرے بہت مریدین ہیں. وہ مریدین کہہ کے بتا رہے ہوتے ہیں آئی ایم بہت بڑا جاہل. ٹھیک ہے جی. اچھا تو مسلمین اور مسلمین میں آپ فرق کرنا ہے جی. اس میں بھی میم سین لام میم پورا ہے. تو اس کے بعد ہے یا نون. اب صرف یا نون پہ آپ فوکس کرو. یہ یا پہ دیکھیں, اس کے اوپر کیا ہے جی؟ سکون. اس یا کے اوپر کیا ہے؟ سکون. دونوں برابر ہو گئی. اب ہم ان سے پچھلے والا حرف دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے.
اگر اس سے یا سے پچھلے والے حرف کے اوپر ہوئی زبر تو یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا، اگر اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے ہوئی زیر تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ اب رہ گئی تھی کنفیوژن یہ کہ نون دونوں میں ہے، تو ادھر جب تثنیہ کے لیے جو نون آئے گا اس کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر، اور جمع کے لیے جو نون آئے گا اس کے اوپر کیا ہوگی؟ ہمیشہ زبر۔ سمجھ آئی پتر؟ اب بتائیے جی یہ جمع، ہم نے ایک اور جمع کی پڑھی ہے قسم، جمع قلت اور جمع کثرت۔ بتائیے یہ مسلمین کیا ہے ملک صاحب؟ تجھے دسو جی۔ مسلمین کثرت، کثرت ہے۔ حبیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ کثرت ہے جی۔ عبداللہ شاہ کیا کہتا ہے؟ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ دسنا کوئی سائنس ہے نہیں اسے، تو سوچنا لگنا علامہ اقبال ہوں کثرت۔ ہاں جی انجم صاحب تو پیچھے پڑھ کے تم دسنا بےمان۔ ہاں بول بول، ایک بول سے دو قلت، ہاں سوچ کے بول۔ ترے بندے نے تو خلاف ہے نا، میں تھانے ڈکا دے سن۔ ہاں جی جمع قلت، کیوں؟ کیونکہ وہ کد 10 میں 50 روپے دے سن پورا نہیں جی، میں تو کدے منٹ بچت پہ کرنا علم نے سمندر سے چھپانا پیا۔ ہاں شہاب الدین جی کثرت، شاباش۔ تسی کی فرمانے ہو؟ کثرت، جبکہ یہ جمع قلت ہے۔ کیا ہے جی؟ قلت۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیوں آپ کو بھول گیا؟ جب مسلمین، مومنین، مومنون، مسلمون آئے گا تو یہ 9 تک بندے، 9 مومن 9 مسلمان۔ جب 10 تک پہنچے گا تو کثرت، جمع کثرت 10 سے اوپر شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اب بھی اس کو میں 1 منٹ میں بنانے لگا ہوں۔ ہون دسو جی، ہون کے بن گئی؟ لکھا کیا ہے میں نے؟ المسلمین، ہون جمع کثرت ہو گئی۔ ٹھیک ہے بابا جی؟ اب سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ معرفت نہیں بن گیا؟ معرفت بن ہی جانا جی، معرفت تو چھوڑو نا، سوال کیوں نہ پیا؟ جمع قلت اور جمع کثرت نا۔ جب مسلمین ہے تو یہ 9 تک کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ المسلمین آ گیا، آپ نے سویرے دعا کی تھی، کرنے ہونے نا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذنا ولمشائخنا جمیع عین آ گیا نا، جمیع المؤمنین، الف لام آ گیا، جمیع جمع واسطے آ گیا، جمیع المؤمنین، جمیع تو بعد المؤمنین، قیامت تک آنے والے مومن۔ لیکن اگر کہیں آ گیا مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، صرف آئے گا تو 9 تک جمع قلت۔ ہونا کہ چلا جی؟ ہون جناب آ گیا مسلمین، مسلمین کا آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمین میں یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی اور نون کے نیچے زیر ہوگی تو یہ تثنیہ ہوگا۔ اگر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور زبر ہو آخری نون پہ تو یہ کیا ہوگا جی؟ جمع۔ پھر صرف مسلمین ہو تو جمع قلت اور المسلمین ہو تو جمع کثرت۔ اب ہم آگے چلیں گے، اس سے آگے چلنے لگے جی۔ مسلمون کیوں ہے؟ جب مسلمین سے کام چل گیا تو مسلمون کیوں قرآن میں ہے؟ مومنون کیوں ہے؟ تو اب اس میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں متمکن کی قسمیں، اس کی پہلی قسم ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ نہیں، تیسری قسم،
جمع مکسر نا، جمع مکسر. اب ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی قسم کی جی. اس میں آیا ہوا ہے ابھی آپ ذرا صفحہ نمبر 23 پہ، صفحہ نمبر 23 پہ آ گئے. جی آپ ادھر دیکھیں یہ جو ڈبہ بنا ہوا ہے اوپر والا، تین لائنوں والا، یہ 3 ڈبہ، یہ اے اللہ، اس کا اوپر ہیڈنگ پڑھیں جی ذرا. مطلب سب کچھ پڑھو. رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت. ایک منٹ، نہیں آگے کیوں میں چلو. اچھا اساؤنڈ دیکھو ذرا. رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، اس پہ غور کرو سارے. رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، جاء زیدن، یہ جو زیدن کی 2 پیشیں ہیں، یہ حالت کون سی بتا رہی ہیں حبیب؟ رفعی، کیونکہ رفع پیش کو کہتے ہیں، اور اگر آخری حرف پہ پیش ہو یا 2 پیشیں ہوں تو وہ حالت کیا ہوتی ہے اس جملے کی؟ رفعی. جاء زیدن کی اس جملے کی حالت کیا ہے جی ملک صاحب؟ رفعی. رفع کس کے ساتھ آیا ہے؟ پیش کے ساتھ، پیش کے ساتھ زیدن ضمہ کے ساتھ. اب تھوڑا آپ آگے جائیں. حالت نسبی پڑھو ذرا. رأیت زیدن، رأیت فعل فاعل زیدن مفعول. ہاں جی، رفع پیش کو کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں. رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، اور جر زیر کو کہتے ہیں. تو سوٹ لوں گے خیر کوئی گا. اچھا جی، ہوں ابھی یہاں دیکھیں آپ ذرا. رأیت زیدن ٹھیک ہو گیا؟ جی نصبی حالت. نسبی حالت ہے. اور مرارت بزیدن کون سی حالت ہے؟ اب 25 صفحے پہ چلے جائیں. آپ کا مسئلہ حل ہونے لگا ہے مسلمون والا. پڑھو جی، پہلی عبارت پڑھو، اتنے ہیڈنگ پڑھو بلکہ پڑھے جی 25 صفحے تھے. یہ پہلی ہے. ہاں جی. رفعی حالت واو کے ساتھ. اے شاباش. وہاں رفع کس کے ساتھ تھا؟ پیش کے ساتھ. یہاں رفع کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ واو. پڑھو ذرا پہلی مثال پڑھو. جاء ابوکا. ہاں، جاء ابوکا، جاء ابوکا. اس کا باپ آیا. ابو کا تیرا ابو ہو گیا تو پھر اس نہ ابو کا تیرا، تیرا تیرے والد صاحب آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب ابو کا، حالانکہ آخری کاف پہ کیا ہے؟ زبر ہے، نصب ہے نا. لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی حالت کیا ہے؟ رفعی. تو ابھی آپ سمجھ لیں بات کو فٹافٹ دیکھ کے. یہ ویسے میں سمجھا چکا ہوں، آپ ڈبل مجھ سے سمجھ رہے ہیں. ایک ہے حالت رفعی، یہ ایک ہے حالت نسبی، یہ یا یہ ایک ہے حالت جری، یہ یا. آپ دیکھیں گے آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو جری ہے، آخری حرف کے نیچے 2 زیریں ہیں تو جری ہے. اگر زبر ہے یا 2 زبریں ہیں تو نسبی، اگر پیش ہے یا 2 پیشیں ہیں تو رفعی. یہ تو ہو گیا یہ لکھا میں اعراب بالحرکت. بولو ذرا. یعنی اس کے یہ جو اعراب آئے ہوئے ہیں یہ حرکت کے ساتھ ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ بولو. شاباش. اعراب بالحرف. تو یہ کس کے ساتھ آتے ہیں؟ واو، الف، یا. یہ دیکھو یہ کون سے کس کے لیے آتا ہے؟ یہ نہیں، نصب جر کے لیے یا ہے.
یہ بھی رفع کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یا کس کے لیے آتی ہے؟ نصب جر. الف کس کے لیے آتا ہے؟ رفع کے لیے. واو کس کے لیے آتا ہے؟ رفع کے لیے. اب آپ مسلمون پہ آ جاؤ جی. ہوں ملک صاحب تو کول سوال میرا، مسلمین کی حالت کون سی ہے بتائیں؟ ان تینوں حالتوں میں سے بتانی ہے آپ. یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیٹنگ کرائی جا سکے. مسلمین جی جری مسلمین کی حالت جری ہے، یہ کہتے ہیں ملک صاحب. کہ جو پتہ لگا تھا زیر کو جری جر کہتے ہیں. زیر تو نہیں تھی، نون نے تو زبر آئی. اچھا اوکے میں کہتا ہوں. تلے بھی وہی ہے. میں آخر لگا میں پھنسے انگریز میں انگریزی میں بولو نا پھنسیں گی پھنسیں نہ لنگ نہ جلنگ، بس صرف ڈرنگ ڈرنگ کریں. ہاں جی مسٹر انجم، ان میں سے بیٹا ایک بتانی ہے. بتانے کے بعد یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں ہے. انج نہیں کام چلنا بھائی. آج موین لاکھ کا دیر کیوں نہیں آیا بھائی؟ ماں آشر ہاں ڈیوٹی بھی جا رہے تھے موین لاکھ صاحب. ہاں نہیں تو موین لاکھ سنجیدہ آدمی. بولو جی مکاؤ، وہ جا رہا ہو گیا ابھی کوئی پتہ ہی 10 منٹ. ان تینوں میں سے تکا لگانا. جری کس طرف چلاؤ؟ یہ جڑا لکھا پیا، یہ جڑا لکھا پیا اس طرح ذرا غور چیک کرو گے. ان طرح مثالیں پڑھو جی. ملک صاحب پڑھو. کہ جا جی جا ابو کا، ہاں رأیت ابا کا، ٹھیک ہے. مررت بے ابی کا. ابی کا. ہوں تو کہڑی چیز ڈکوا دسو نا. اب یہاں اچھا یہ کبھی کبھی یہ کبھی کبھی الف کے. لو جی مسلمین میں حالت جری ہے اور مسلمین میں نسبی. یا سے پہلے اگر جر ہو تو جری، یا سے پہلے اگر زبر ہو تو. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا یہ والا، یہ قانون میں شامل نہیں ہے. قانون میں یہ شامل ہوگا یہ یا یہ واو. واو ہے تو حالت رفع. مسلمون کی حالت کون سی بن گئی جی؟ حالت رفع. کس کے ساتھ آیا ہے فٹافٹ بتاؤ؟ ہیں واو. ادھر پیش نہیں دیکھا جائے گا. یہ میں آپ کو چیٹنگ کروا رہا ہوں کہ آپ نے جب دیکھیں نا حالت رفعی ہے، واو آیا ہوا ہے تو واو سے پچھلے والے حرف کو دیکھ لینا ہے. اس پہ اگر پیش ہے تو کنفرم ہے کہ حالت رفعی ہے. اگر یا ہے، یا سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو کنفرم ہے کہ جری ہے. اگر زبر ہے تو کنفرم ہے کہ یہ حالت نسبی ہے. اب دیکھیں پہلی کیا ہے جی؟ جا ابو کا. تو اس کی حالت کون سی بن گئی؟ وقفی پہ سوچ لو تسی. واو آئی ہوئی ہے، واو سے پچھلے حرف پہ پیش بھی ہے تو حالت رفعی. اب سمجھو فرق کی. ملک صاحب ادھر تک. مسلمین میں اس کا معنی بھی مسلمان ہے، اس کا معنی بھی مسلمان ہے. صرف فرق یہ ہے اس کی حالت جری ہے اور اس کی حالت رفعی ہے. یہ کیوں ہوا؟ اب مصیبت بن گئی تو دیکھو نمی بھئی پھر کیوں ہمیں اس چکروں میں ڈال رہے ہیں کہ رفعی تے جری تے فلان تے ٹکان. بتاؤ حالت رفعی میں جو وہ ہوتا ہے لفظ وہ مرفوع ہوتا ہے نا؟ کیوں جی؟ رفع جو سی تو جس پہ رفع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. جس کے اوپر جس کے نیچے جر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟
مجرور جس کے اوپر نصب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اب آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. ہم نے بتایا تھا کہ رفع کی جگہ کون سی ہوتی ہے جی؟ فاعل. یہ تو سے لکھا ہوا اسی ملک صاحب. رفع کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ فاعل. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل جہاں استعمال ہوگا نا، فعل کے بعد فاعل آئے گا، اس کے اوپر پیش ہوگی یا واو ہوگی، جس کے ساتھ بھی اس کا رفع آیا ہوا ہے وہ فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. تو جب یہ کسی جگہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اب کون سی اس کی حالت ہے؟ نسبی جری دونوں ہیں. یہ مسلمین مسلمین کو نسبی جری دونوں لکھی ہیں انہوں نے نا والوں نے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمین نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ منصوب. فعل کے بعد آنے والا فاعل ہمیشہ مرفوع، اور فاعل کے بعد مفعول جب آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب. کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے کہ کبھی مسلمون اگر فاعل کی جگہ پہ آیا ہاں جی تو پھر یہ کیا ہوگا؟ حالت رفعی. اب دیکھو نا، ان المسلمین. اب یہاں ان جو ہے نا، ان وہ کیا ہے بتاؤ ذرا حبیب. یہ ترکیب اجل پیچھے پہ. ان المسلمین والمسلمات. ان کیا ہے؟ اسم ہے. ان کیا ہے؟ اسم ہے. اب المسلمین کیا ہے؟ جمع ہے. ان المسلمین ادھر جب ہم ترکیب کریں گے تو کیا آئے گا؟ دوڑے جانے بعد میں نے جان کھلے فعل آئے تو بعد میں فاعل اور مفعول ہوتا ہے. اسم آئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسم کے مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد خبر ہوتی ہے. چلو یہ بات ہے. پہلے اب مسلمات اور مسلمین میں سمجھیں فرق. مسلمون یہ کیڑا مسلمان ہے جی؟ دسو ذرا. مرد. تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ مسلماتن. بولو ذرا مسلماتن. اب ہم نے اس کو جمع مؤنث سالم ثابت کرنا ہے. مؤنث تو ہے نا، مسلمتن ایک عورت ہے. یہ تا نظر آ رہی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جو لفظ دسو واحد میں ہو وہ پورے کے پورے جمع میں آنے چاہیے. تو اب بتائیے کہ یہ مسلمتن پورا آیا ہوا ہے مسلمات میں؟ جی کس نے کہا ہے؟ یہ تا کدھر ہے؟ تا کدھر ہے؟ نہیں ہے نا بیٹا. تو پھر آپ نے کیوں کہا آیا ہوا ہے؟ یہ تا کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی. کس کی؟ مؤنث کی. جب مؤنث کی نشانی ہے نا، جب جمع لکھیں گے نا تو مؤنث میں جمع کی نشانی ہے آت. آت جہاں بھی دیکھو نا الف اور تا، آپ سمجھ لو یہ مؤنث سالم ہے. یہ نشانی ہے اس کی. مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، یہ ساری مؤنث سالم جمع ہے. طالبات، شاباش. مستورات. سمجھ آ گئی ابھی بات؟ ابھی نہیں آئی پوری، میں سمجھ گئی. کسی مؤنث لفظ کے سامنے الف اور تا آ جائے. ابھی سمجھنا. مستور کہتے ہیں عورت کو. مستور. ہم نے اس کے آگے کیا لگانا ہے بتاؤ؟ کیا لگاؤں بتاؤ؟ الف اور کیا بن گیا؟ بڑھ گیا نا. مستور ایک اور مستورات. یہ نہیں دیکھا پہ جتنے پہلے ہو اسٹیشن سے ادھر مستورات ادھر جڑا دو. ہاں اچھا اب سمجھ آ گیا جی. آت یہ جو الف اور تا ہے یہ مؤنث کی نشانی.
تو اگر اس سے پہلے پہلے لفظ پورا لکھا ہو تو اسے کہیں گے ہم سالم. اب بتاؤ جمع سالم کے مقابلے میں جو جمع ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فٹافٹ بتاؤ. حبیب مکسر. جمع بولیے جمع وہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ پڑھ چکے ہیں آپ پچھلی سبق میں. تاں تھوڑا دماغ چینی کھاون گے ہوئے. دس جی ملو صاحب. سمپل سمپل سمپل. اتنے آیا پہ آنا تے او اتنے پورا آنا صرف نہیں آنا ہے. نہیں بتاؤ انجم اس کا معنی کیا ہے جو میں نے لکھا ہے؟ آیا مردہ. خوش کیتے یہ کہتے ہیں مردہ بیٹا ایک. اب مجھے بتاؤ حبیب آپ بتاؤ کہ دو مرد آ گئے جی دو مردن یا ربی بناونی پائے گئی مصیبت بن گئی. دسو کی قسم. شاباش. رجلین کیا جی؟ دو مرد. بس صرف یہ بنے گی. شباش شباش شباش. رجو لان رجو لین رجو لان یہ دونوں تسنیہ ہیں. ویری گڈ. بناؤ جی جمع ہونے سے جی جمع مکسر بنانی نے نہیں. ہاں جی شہاب الدین سوروردی. شاباش. رجال. بتاؤ اس میں مذکر سلامت ہے؟ مذکر کیا ہے؟ رجل. را جیم لام اکٹھے ہیں. اس میں را جیم لام اکٹھے ہیں نہیں ہے. جیم کے بعد الف آ گیا. لام موجود ہونے کے باوجود بھی یہ جمع سالم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں مذکر پورے کا پورا اکٹھا نہیں آیا. اس کو کیا بولیں گے؟ جمع مکسر. کیا کیا مطلب؟ اس میں واحد پورا نہیں ہے. اس میں واحد پورا ہے. جمع سالم ہے. اچھا جی جمع سالم کا دوسرا نام بتاؤ جلدی سے. اتنی دل مطلب پنڈی مڑانا سوچ میں. اچھا مکسر کا دوسرا نام بتا دو. ایک یاد آگے دعا پہ آواز. شاباش. جمع تکسیر. تکسیر نے مقابلے جون کے ہوتی بہت بہت اچھا 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 فرماؤ. یہ ہوں ریکارڈ میں ہوتا نہیں تو میں کچھ فرماؤں. ہاں نہیں جی نہیں وہ قلت کثرت ہے. انہوں آپ پہ جانا. جمع تکسیر نے مقابلے جی جمع تصحیح. جمع تصحیح. یہ اب ہم جمع مؤنث سالم پڑھ چکے ہیں جی. مبارک ہو آپ کو. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مسلمات میں الف آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے مسلمات میں کیا آیا ہوا ہے؟ الف. یہ حالت کون سی ہے؟ حالت رفعی. حالت الف کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو چھوٹا سا یہ اس کے ساتھ الف کے ساتھ یہ نصب بھی آتا ہے اور رفع بھی آتا ہے. تو یہ مسلمات ان کی حالت کون سی ہے؟ حالت رفعی. رفع کس کس کے ساتھ آتا ہے؟ واو کے ساتھ اور الف کے ساتھ. اب آ جاؤ ذرا اگلا جملہ پڑھو. نسبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ. نسبی اور جری حالت کسرت کے ساتھ. اگر ہو نا مسلماتن. بھائی غور نہیں کر رہے آپ. مسلماتن تو پھر تو یہ آ گیا زمہ. ٹھیک ہے نا جی. حالت رفع کس کے ساتھ آئے گئی؟ پیش کے ساتھ. اب ہم دیکھیں گے نسبی اور جری کس کے ساتھ آئے گی؟ لکھا پایا تھا لکھا تو صرف رأیت مسلماتن آسے مررت بمسلمات جی تین مطلب تین نہیں ہے.
اب آپ کو ادھر پریشان ہونا چاہیے تھا لیکن سمجھ آ گیا تو پریشان ہوا. رائے تو کیا ہے جی؟ رائے تو کیا ہے؟ را فعل تا ضمیر فاعل. رائے تو فعل فاعل ہو گیا. تو آگے یہ کیا آ رہا ہے؟ مسلمات. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا نا. میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو. مررت بمسلمات، میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے. اب یہ کہتا ہے کہ اس کی حالت نسبی اور جری اگر دیکھنی ہے آپ نے تو یہ زیر کے ساتھ آئے گی. رأیتو مسلمات یا تے، اور مررت بمسلمات اس کی حالت نسبی اور جری کس کے ساتھ آئے گی؟ زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. رأیتو فعل فاعل، مسلمات مفعول. مررتو فعل فاعل، مسلمات مفعول. لیکن بے مسلمات ہے نا، باجار مسلمات مجرور، تو حالت جری ہو گئی. حالت نسبی بھی اسی کے ساتھ آئے گی اور حالت جری بھی اسی کے ساتھ آئے گی. یہ تو سمجھ نہیں آیا کیونکہ ماں آپ پہ پتہ لگ گیا تو چہرے مبارک پہ، لیکن ٹائم بہت تو چلا گیا ہوئے. اب ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ہم دوبارہ سے جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی اور نسبی جری آپ کو سمجھائیں گے. وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين.